نہایت گورے تھے اور مبارک زلفیں نہایت سیاہ تھیں۔ چنانچہ جب مبارک زلفیں مبارک کانوں کو اپنے کنڈلوں کے گھیرے میں لے لیتی تھیں تو بہت پیارا منظر ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس منظر کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفوں کے درمیان سفید سفید کان یوں لگتے تھے جیسے رات کی تاریکی میں دو ستارے چمک رہے۔ اے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ حدیث کی مشہور کتاب ترمذی اور بھی مختلف کتابیں، ابن ماجہ ہے، مسند امام احمد ہے، اس میں روایت موجود ہے۔ ایک روز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، سبحان اللہ۔ میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ بے شک آسمان چرچرایا اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ آسمان پر 4 انگل کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ پیشانی رکھے رب کریم کے حضور سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اول تو نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھیے، زمین تو زمین رہی، آسمان زمین سے بہت بڑا ہے، اور حضور زمین پر رہ کر آسمان کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور دیکھیے کتنا گہرا مشاہدہ ہے کہ 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں جو نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ ہو، ہر چیز سرکار کی نگاہ میں، اور 4 انگل کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اور پھر سماعت مصطفیٰ بھی دیکھیے کہ آسمان یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، ہم جیسے عام انسانوں کو تو دوسرے کمرے میں بیٹھے لوگوں کی آواز سنائی نہیں دیتی، اور حضور کے مبارک کان ایسے ہیں کہ زمین پر بیٹھ کر ہزاروں کلومیٹر دور آسمان کے چرچرانے کی آواز بھی سن لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک روز سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت اپنے مؤذن حضرت بلال کو فرمایا، اے بلال، مسلمان ہونے کے بعد تم جو نیک عمل کرتے ہو ان میں کون سا خاص عمل ہے جو تم کرتے ہو، کہ بے شک میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال نے عرض کی، یا رسول اللہ، اور تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے، بس جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، یعنی تحیۃ الوضو جسے کہتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ پڑھنی چاہیے، جب بھی وضو کریں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لینے چاہیے۔ اس حدیث پاک سے ایک تو تحیۃ الوضو کی فضیلت معلوم ہوئی کہ حضرت بلال پابندی سے تحیۃ الوضو کے نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اس کی برکت سے اللہ پاک نے ایسا اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا کہ آپ روز قیامت خادمانہ شان کے ساتھ حضور کے آگے آگے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اس حدیث پاک سے سماعت مصطفیٰ کی شان کا بھی اندازہ لگائیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے وضاحت میں آپ فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ معراج کی رات نہ تو حضرت بلال حضور کے ساتھ جنت میں گئے، نہ آپ کو معراج ہوئی، بلکہ حضور نے اس رات میں وہ واقعہ ملاحظہ فرمایا جو قیامت کے بعد ہوگا، ابھی ہوا نہیں، ہوگا، اور تمام مخلوق سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ حضرت بلال خادمانہ حیثیت سے آگے آگے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کے مبارک آنکھوں اور کانوں کی یہ شان عطا کی گئی ہے کہ آپ لاکھوں سال بعد ہونے والے واقعات کو دیکھ بھی لیتے ہیں اور آوازیں بھی سن لیتے ہیں۔ یہ واقعہ معراج کی رات سے کئی لاکھ سال بعد ہوگا، مگر قربان ان کانوں کے کہ اس وقت کے واقعے کی آواز آج ہی سن رہے ہیں۔ اب سماعت مصطفیٰ کی ایک انوکھی شان سنیے۔ سائنسی لحاظ سے دیکھا جائے تو جب 2 چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں یا رگڑ کھاتی ہیں تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ آواز ہمارے قوت سماعت کی اس رینج میں آتی ہے، دائرے میں ہو تو ہم سن سکتے ہیں، ورنہ نہیں سن سکتے۔
پھر اگر ہم یہ آواز سن بھی لیں تو اس کو پھر سمجھنے کے لیے کچھ الفاظ ہونے چاہیے، کوئی لینگویج ہونی چاہیے، پھر وہ زبان ہمیں آنی بھی چاہیے۔ یعنی یہ تمام تقاضے پورے ہوں، آواز ہو، وہ آواز ہمارے کانوں تک پہنچے، اس میں الفاظ بھی ہوں اور پھر ہم ان الفاظ کو جانتے بھی ہوں۔ اب بنگالی لینگویج ہے، سواحلی لینگویج ہے، تامل لینگویج ہے، سنگلش لینگویج ہے، دیگر لینگویجز ہیں، دنیا میں بہت ساری لینگویجز ہیں۔ اب ہمیں وہ آتی ہوگی تو سمجھ آئے گا نا کہ یہ کیا الفاظ ہیں۔ تو سمجھ بھی آتی ہو، وہ زبان آتی بھی ہو، تب ہم اسے سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ مگر سماعت مصطفیٰ کی انوکھی شان ہے، آپ ہزاروں کلومیٹر دور کی آوازیں بھی سنتے ہیں، لاکھوں سال بعد کے واقعات کی آوازیں بھی سنتے ہیں۔ اب ذرا اس سے آگے ذرا بڑھیے، یہ جو کچھ سنا وہاں کم از کم آواز تو تھی، مگر کیسی نرالی شان ہے کہ جہاں بظاہر کوئی آواز پیدا ہی نہ ہو، آواز کی لہریں بھی نہ بنے، الفاظ بھی نہ ہوں، ہمارے آقا وہ بھی سن لیتے ہیں، سبحان اللہ، وہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں نا سورج پہ کتنے بڑے بڑے دھماکے ہوتے ہیں، وہ آواز ہم تک نہیں پہنچتی کیونکہ بیچ میں اسپیس ہے، خلا ہے، خلا سے وہ پاس نہیں ہو سکتی، کوئی ایسا میڈیم نہیں ہے جس سے وہ پاس ہو اور ہمارے کانوں تک پہنچے۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آوازیں سنتے ہیں جس میں کوئی بیچ میں میڈیم نہیں ہے، کوئی بیچ میں سورس نہیں ہے، نہ لہریں پیدا ہو رہی ہیں، نہ آواز پہنچ رہی ہے، لیکن سن بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ابو داؤد شریف کی حدیث سے پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ خیبر کا موقع تھا، ایک غیر مسلم عورت نے ایک بنی ہوئی بکری بارگاہ رسالت میں پیش کی، حضور نے وہ تحفہ قبول فرمایا، اس بنی ہوئی بکری کی ایک ٹانگ مبارک لی، خود تناول فرمانے لگے، صحابہ نے بھی گوشت کھانا شروع کیا۔ ابھی ایک آدھ لقمہ ہی لیا تھا کہ آپ نے سب کو منع کر دیا، بس کھانا روک دو، کوئی نہیں کھائے گا۔ اب اس عورت کو بلایا، غیر مسلم عورت تھی، اس کو بلایا کہ کیا تم نے اس میں زہر ملایا؟ اللہ، وہ بولی ہاں زہر تو ملایا ہے، آپ کو یہ بات بتائی کس نے؟ اب عظیم سماعتوں والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبرتنی ہذہ فی یدی، یہ بھنی ہوئی بکری کی ٹانگ جو میرے سامنے ہے، جو میرے ہاتھ میں ہے، مجھے اس ٹانگ نے بتایا ہے اللہ، کہ میرے اندر زہر ہے۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے، بکری زندہ نہیں ہے، بکری مری ہوئی ہے، ذبح کی ہوئی، پھر ذبح کے بعد پکی ہوئی، بھنی ہوئی ہے، اب اس سے آواز کیسے نکلے گی؟ اس میں الفاظ کہاں سے آئیں گے؟ مگر یہ سماعت مصطفیٰ ہے، بظاہر کوئی آواز نہیں ہے، کوئی الفاظ بھی نہیں ہے، مگر حضور نے اس بنی ہوئی بکری کی ٹانگ کی بات سن بھی لی ہے، سمجھ بھی لی۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہاں غور فرمائیے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دور کی آوازیں، ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور کی آوازیں سن لیتے ہیں، لاکھوں سال بعد ہونے والے واقعات بھی سن لیتے ہیں، بلکہ جہاں آواز ہی نہ ہو، جہاں الفاظ ہی نہ ہوں، وہ بھی سن لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، تو کیا اپنے غلاموں کے دور و نزدیک کے پڑے ہوئے درود کو نہیں سنیں گے؟ یقیناً حضور گنبد خضرا میں تشریف فرما ہو کر دنیا بھر کے غلاموں کا درود پاک سنتے بھی ہیں، اور اگر چاہیں تو جواب بھی دیتے ہیں، اپنا جلوہ بھی دکھاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ جہاں بھی ہو اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا عظیم الشان سماعت ہے۔ درود پاک پڑھنے والے درود پڑھتے ہیں، کوئی پاکستان میں پڑھ رہا ہے، کوئی ترکستان پڑھ رہا ہے، کوئی ازبکستان پڑھ رہا ہے، کوئی بخارا میں پڑھ رہا ہے، سمرقند میں پڑھ رہا ہے، امریکہ میں پڑھ رہا ہے، افریقہ میں پڑھ رہا ہے، جاپان میں پڑھ رہا ہے، درود شریف کے نذرانے کہیں سے بھی پیش کر رہے ہیں، عراق میں ہے، غرض پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان عاشقان رسول ہیں وہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور پھر یہ ایک دو نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں پڑھ رہے ہیں، ایٹ اے ٹائم پڑھ رہے ہیں، جی ہاں، اور کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا کہ کہیں درود پاک نہ پڑھ رہا ہو، دن ہو، رات ہو، صبح و شام، دوپہر، چاہے آدھی رات ہو، ہر وقت لاکھوں کی تعداد میں عاشقان رسول بارگاہ مصطفیٰ میں درود کے نذرانے پیش کر رہے ہیں،
اور رب کائنات نے اپنے محبوب کے مبارک کانوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ ہر وقت سب کا درود سنتے ہیں، چاہے پڑھنے والے کروڑوں ہوں، سب کا سنتے ہیں۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، تو وہاں سے بھی سنتے ہیں، یہاں سے بھی سنتے ہیں، اور منہ سے بولے تو بھی سنتے ہیں، نہ بھی بولے تو بھی سنتے ہیں، دل ہی دل میں کچھ کہہ دیں وہ بھی سن لیتے ہیں، وہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں نا بکری کی ٹانگ اب کون سی زبان بولی ہوگی، تو وہ کیسے بولتی ہے، لیکن وہ بھی سن لی۔ تو ہم اپنے دل میں اگر کوئی عرض کرے گا یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پریشانی ہے، فلاں تنگ کر رہا ہے، یہ مسئلہ ہے، تو سرکار وہی دل کی باتیں بھی سمجھ لیتے ہیں۔ دل فرش پر ہے تیری نظر، دل کے فرش پہ بھی ان کی نظر ہے، اور ادھر عرش پہ بھی نظر ہے۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ دل فرش پہ بھی نظر ہے، ادھر عرش پہ بھی نظر ہے، ہر ایک کی سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور پھر مسئلے حل بھی کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ یہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ کوئی اگر اس سے ہٹ کے ذہن بنانے کی کوشش کرے، خود تقریریں سنائے، تو اسے بچ کے رہنا چاہیے۔ آقا کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں سن سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہ جو خوبی والی بات ہے اس میں نہ تو ہے ہی نہیں، جو خوبیاں ہیں وہ حضور کی ذات میں موجود ہیں، اور تھوڑی بھی نہیں ہیں، وہ اتنی انتہا کو ہیں، وہ ختم ہی نہیں ہوتی، ایسی خوبیاں ہیں۔ پھر کہ نہیں اب یہ سننا ایک خوبی ہے نا، نہ سننا ایک خامی ہے۔ اب یہ کو کہ نہیں سنتے، پھر کہتے ہیں نہیں چلو وہاں سے سنتے ہیں، یہاں سے نہیں سنتے، یوں پھر بیچ میں تعویلیں نکالتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ تو گھٹائے کہ کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، لگے رہے ایسے لوگ گھٹاتے رہے، نہیں سنتے، نہیں جانتے، علم نہیں ہے، معاذ اللہ اس طرح کی خامیاں بیان کریں جن میں خامیاں ہیں ہی نہیں، ان کے بارے میں ایسی بات کریں۔ تو ایسے بد مذہبوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمارا عقیدہ سلامت رکھے، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔